نحمده ونصلي على رسوله کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی نکاح کی بات ہوتی ہے یا نکاح کا ارادہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز رشتے کی تلاش ہوتی ہے کہ نکاح کہاں کیا جائے، کس سے کیا جائے۔ اس موقع پر ہمارے معاشرے میں عام طور پر خاندان اور برادری کو ترجیح دی جاتی ہے، اور جہاں تک ذات پات کا تعلق ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ لیکن اسلام میں خاندان اور برادری ایک پہچان تو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ جب سب آدم کی اولاد ہیں تو پھر انسان ہونے کے ناطے محض خاندانی فرق سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کسی کو بڑائی کا مقام حاصل ہے تو وہ انسان کا تقویٰ ہے اور اخلاق ہے۔ رشتہ دیکھنے میں عموماً خاندان کے بعد پھر مال، حسب و نسب، اس کے بعد مال کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی وہ رشتہ جو محض مال کو دیکھ کر کیا جائے اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جائے، اس کا حسب و نسب، مال، حسن، خاندان، لیکن تم دین والی کو اختیار کرو۔ اگر کسی کے اندر دین کی روح ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، تو وہ لازمی طور پر دوسروں کے معاملے میں بھی وہی معاملات اختیار کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں حسن و جمال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حسن اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور رکھتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی دین اور اخلاق اور کردار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسی لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس معاشرے کا مطلوبہ معیاری حسن نہیں ہوتا۔ جو چیز انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے وہ اس کی سیرت اور اخلاق ہے، اور جو چیز اس کو آخرت میں فائدہ دے گی اور پھر ایک خاندان کی تعمیر اور ترقی میں، وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ اس لیے ان 2 چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو اس میں پھر انسان کو دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ جس طرح باقی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، جیسے مال آنی جانی چیز ہے، اسی طرح انسان کا حسن بھی آنی جانی چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں طریقہ کار کیا اختیار کرنا چاہیے؟ کیا وہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں مختلف جگہ پر لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں اور پھر ان کی خامیاں اور نقائص اور ناپسندیدہ چیزیں جگہ جگہ بیان کی جاتی ہیں؟ قرآن پاک میں اس چیز کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رشتے کی تلاش میں انسان جو بھی اس کے لیے پاسبل آسان طریقہ ہو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو اس کو مجلسوں میں بیٹھ کر کرٹیسائز کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناک منہ چڑھانا، یہ نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ بد اخلاقی اور ایمان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس معاملے میں دعا کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہجرت کر کے مصر سے، تو وہاں جب ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی جگہ تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربی انی لما انزلتا
الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب اس وقت جو نعمت بھی تو مجھ پہ اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے۔ تو یہ دعا ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو رشتے کے لیے پریشان ہو، یا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ پھر قرآن پاک کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں اللہ نے ان کو گھر بھی دیا اور کھانا بھی دیا اور نکاح کا بھی اہتمام کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، یہ دعا کرنا بھی بیحد مفید ہو سکتی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ یہ بھی شادی کی قرآنی دعا ہے، یہ بھی مفید ہو سکتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔